بسم الله الرحمن الرحيم. شامل الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وصحابك یا شفیع المذنبین. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اعلان کیا تھا پچھلے جمعے کہ اس جمعے انشاءاللہ حضرت سیدنا صدیق ابو، چونکہ آج 22 جمادی الثانی ہے اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، تو اس نسبت سے کہ ان کے جو کارنامے ہیں، تاریخ ساز کارنامے، چھوٹے نہیں، تاریخ ساز کارنامے، وہ کون سے تھے، تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے تھے، لیکن وہ اتفاقاً ایک حادثہ ہو گیا ہے کہ ہماری اس مسجد کا پرانا ممبر، بانی بلکہ ممبر
اس مسجد کا جنرل سیکرٹری، کرتا دھرتا، خدمت گار، ملن صاحب، مرنجا مرنج، ہیلپ فل، کچھ بھی کہہ لیں آپ، جناب محمد ارشد بھٹی صاحب، کل اللہ کی طرف سے جو بلاوا آیا تو وہ چلے گئے، تو اس وجہ سے طبیعت پہ بے حد اثر ہے، تو وہ آج کما حق کو طبیعت میں وہ جلانی نہیں ہوگی گفتگو میں، تو میں اس لیے پہلے معذرت کر لیتا ہوں۔ میں نے تو بیچ سے میرے حسین شاہ صاحب سے کہا تھا کہ حضور کو 2-4 لفظ آپ ارشاد فرما دیں، وہ فرماتے ہیں میری حالت تم سے بھی زیادہ بری ہے، لہذا اب اللہ کے پاک کلام سے میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں، یہ 24ویں سپارے کی 2 آیات ہیں، اور یہ سورہ زمر ہے، آیت نمبر 32 اور 33 ہیں۔ اس میں 2 بندوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور سچ کو جھوٹ بتلائے، اِذْ جَاءَهُ، جب وہ اس کے پاس آیا، اس کے پاس آ چکا، أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ، کیا کافر کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ دوسری آیت ہے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ، اور وہ شخص جو سچ لے کر آیا، وَصَدَّقَ بِهِ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقی ہیں۔ اب کوئی بھی مسلمان اس سے ناواقف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کس نے کی تھی۔ ہماری اپنی خواستیں، جہالتیں، اندر کی باتیں، جذبات، محبت، یہ ہے، رکھو، کون منع کرتا ہے یار، لیکن سوچو کہ سب سے پہلے جو بندہ مسلمان ہوا اس کا نام ابوبکر صدیق تھا، اور جس کو مقابلے میں ہم لا کے کھڑا کرتے تھے جہالت کی وجہ سے، سیدنا مولا علی شیر خدا کو، ان کی شان بہت ہے، وہ 10 سال کے بچے تھے۔ میں سمجھو کیا کہہ رہا ہوں، یہ دماغ میں رکھنا یہ بات کہ سیدنا صدیق اکبر 38 سال کی عمر تھی ان کی۔ کتنے سال؟ 38 سال کا تو بندہ سمجھدار ہوتا ہے، اور 10 سال کا بچہ، کہتے کہ الصبی صبی ولو کان نبی، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے بے شک نبی کیوں نہ ہو۔ تو مثال دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، لیکن وہ انگارہ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، کیوں؟ اس لیے کہ نظام قدرت ہے کہ اللہ کریم نبی کریم کو نبی تو پہلے بنا دیا تھا۔ اللہ خود فرماتے سرکار کنت نبی و آدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے، لیکن اعلان کب کیا ہے؟ 40 سال کی عمر میں، جس کی وجہ سے جاہل لوگوں کو موقع مل گیا، یہ 40 سال تو پہلے نبی تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھو اس بات کو کہ سب سے پہلے جو شخص مسلمان ہوا اور نبی پاک کی تصدیق کی، اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ یہ آپ کی تاریخ بھی کہتی ہے، آپ کی سیرت بھی کہتی ہے، اور آپ کا علم بھی یہی کہتا ہے۔ تو قرآن کا آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ سچ لے کر آیا، کس کو لے کے آیا؟ نبوت کو، وہی اتری نا۔ آج کل تو خیر ویسے ہی زمانہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ ایک صاحب ہیں، وہ ہمارے بچوں کو بڑے پسند ہیں۔ وہ کیوں پسند ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر گرمیوں کے آپ کو روزے لگے نا تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا کرو، سردیوں میں رکھ لیا کرو، تو بچے تو خوش ہوتے ہیں۔ اگر نمازیں آپ کو لمبی لمبی زیادہ پڑھنی پڑتی ہے نا تو خالی فرض پڑھ لیا کرو، کوئی بات نہیں۔ ابھی اس نے نیا لطیفہ چھوڑ دیا ہے کہ یہ غار ہرا کا واقعی غلط ہے، ہوا ہی نہیں،
اس کا نام غامدی ہے. بچے بڑے خوش ہیں, کہتے یار مولوی ہو تو ایسا ہو کہ جو ہر کام میں ہمیں سہولت بتائے. تو غار حرا سچا واقعہ ہے, کوئی اس میں شک کی بات نہیں ہے. ہمارے پاس کتابیں حدیث کی موجود ہیں, چونکہ وہ بے ایمان حدیث کو مانتا نہیں ہے اس لیے وہ بات نہیں کرتا. لیکن پہلی وحی غار حرا میں اتری اور اس کی تصدیق کس نے کی؟ صدیق اکبر نے. معراج کی تصدیق کس نے کی؟ صدیق اکبر نے. پوری سیرت پڑھیں آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے سب سے پہلے تصدیق کرنے والی ذات صدیق اکبر کی تھی رضی اللہ تعالی. اللہ پاک یہ تو فرما رہا ہے کہ والذی جاء بالصدق, وہ جو سچ لے کر آیا, وصدق بہ, اور جس شخص نے اس کی تصدیق کی. ایک ہی تو تھا, بی بی خدیجہ الکبریٰ تو گھر میں تھی اور وہ خاتون تھی, وہ بھی مسلمان پہلی ہیں عورتوں میں. مردوں میں ایک ہی بندہ تھا جس کا نام صدیق اکبر ہے. تو یہ تو قرآن ہے آپ کا کہ وہ شخص جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی, اولئک هم المتقون, یہ متقی ہیں. اور وہ جو بے ایمان جھوٹے ہیں وہ تو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں, وہ بے ایمان ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ 24ویں سپارے کی سورہ زمر کی 24واں سے تو شروع ہوتا ہے یہاں سے, اور سورہ زمر کی 2 آیات ہیں. گھر میں بھی آپ جا کر اس کو ضرور پڑھنا اور اس پہ غور کرنا. میں نے جو آج آپ کو بتانا ہے وہ یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ طبعاً انتہائی نرم مزاج تھے, جھک کے چلتے تھے, سر جھکا کے چلتے تھے. وجود بھی کمزور تھا, انتہائی خاموش. حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے کہا کہ صدیق تھوڑی اونچی آواز میں پڑھ لیا کرو, لوگوں کو قرات سننے میں تکلیف ہوتی ہے. اور فاروق اعظم اور زور سے پڑھتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا آپ ادھر زور زور سے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جس کی کان میں اللہ کی قرآن کی آواز آئے تو وہ مسجد میں آ جائے. تو آپ نے فرمایا کہ تو تھوڑی آواز کو نیچا کر لے, اور صدیق اکبر سے فرمایا تو تھوڑی آواز کو اونچا کر لے. یہ تمام اتنے شریف تھے, انتہائی شریف, کمزور. اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ لوک لائی کا حلوہ ہے, جب مرضی اس کو ہم کھا جائیں گے. جس سمجھتے تھے ان کو, اور تھے بھی ایسے ہی. ان کو کوئی گالیاں نکال کے چلا جائے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم کے سامنے ایک بندے نے بدتمیزی شروع کر دی آپ کے ساتھ, تو آپ مسکراتے رہے. یعنی یہ حالت تھی ان کی. لیکن جب وہ سرکار کا وصال ہو گیا, حضرت عمر جیسا بہادر بندہ بھی آپے میں نہ رہا, تلوار نکالی انہوں نے, مسجد میں کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ جس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ فوت ہو گئے میں گدر اتار دوں گا. مطلب ان کی یہ حالت ہو گئی تھی. اور صدیق اکبر واحد آدمی تھے کہ وہ آئے, ممبر پر چڑھے, خطبہ دیا کہ لوگوں قد خلت من قبلہ الرسل, یہ کوئی نئی بات آج نہیں ہوئی ہے, یہ نظام قدرت ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے بابے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم تک نہ جانے کتنے انبیاء آئے, وہ دنیا سے تشریف لے گئے, تو ہمارے سرکار بھی تشریف لے گئے. اب سارے ہوش میں آ جاؤ. یہ واحد آدمی تھے. اب جب خلافت کا بوجھ ان پہ پڑا, اب جو میں آپ کو بات بتانے چلا ہوں, جب ان پہ بوجھ پڑا تو ان کے سامنے 5 بنیادی باتیں تھیں. 5 بنیادی باتیں. ایک یہ تھی کہ جیسے سرکار کا وصال ہوا, لوگوں نے, قبائلی قبیلے تھے نا سارے, قبائل سسٹم تھا, وہ منکر ہو گئے, مرتد ہو گئے. دوسرے معنوں میں ارتداد,
اور یہ آہستہ آہستہ جگہ جگہ یہ کام شروع ہو گیا اور یہ اردن تک چلا گیا۔ ایک تو یہ تھا فتنہ ارتداد یعنی مرتد، اور دوسرا کیا تھا کہ جعلی نبی پیدا ہو گئے۔ اسود انسی یمن میں طلیحہ ایک عورت بھی میدان میں آ گئی، سجا اور مسلمہ کذاب، یہ گروپ تھا ایک۔ ان کا جی وہ چونکہ نبی فوت ہو گئے لہذا اب ہمارا ٹرن آ گیا، اور سرکار پہلے خبر دے چکے تھے کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ آئیں گے، مارکۃ العراء لوگ ہوں گے، ثلاثون کذابون، 30 لوگ آئیں گے سارے جھوٹے ہوں گے، جن میں پہلا مسلمہ کذاب تھا، سرکار نے فرمایا۔ اب وہاں سے لے کے اب تک دیکھو کہ جب بھی دنیا بدلتی ہے کوئی نہ کوئی نیا فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے فتنے آئے یہاں پر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ چونکہ کتاب کی شکل میں ہے، لفظوں کی شکل میں ہے، لہذا یہ مخلوق ہے۔ امام صاحب فرماتے تھے ظالموں، یہ تو ہمارے لیے ہے، یہ کلام خدا ہے، کوئی جس طرح اللہ دائمی ہے یہ کلام بھی دائمی ہے، یہ حادثات سے نہیں ہے، یہ خلق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، امر ہے اللہ کا۔ ان کو قید میں ڈال دیا، درے مارے ان کو، فوت ہونے کے قریب ہو گئے، لیکن منوا کے چھوڑا کہ قرآن خلق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ فتنے ہوتے ہیں، ہر دور میں آتے ہیں۔ ہمارے دور میں ابھی فتنہ گزرا ہے مرزا قادیانی کا، یہ کوئی چھوٹا فتنہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنے اسے جھوٹ بولے ہیں نا، اس کی کتابیں اپنی پڑھی ہیں، میرے پاس ذخیرہ پڑا ہوا ہے ان کا، یا ان کی قبر کی وہ فوٹو دکھاتے ہیں نا، اس پہ تاریخ پیدائش نہیں لکھتے، ہاں تاریخ وفات لکھا ہوا۔ کیوں؟ اگر وہ تاریخ پیدائش لکھیں گے نا، عام طور پر لکھا ہوتا ہے نا فلاں سے فلاں، تو پتہ لگ جائے گا اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں۔ کبھی کہتا تھا میری عمر 100 سال ہوگی، کبھی کہتا تھا 82 سال ہوگی، کبھی کہتا تھا 63 سال ہوگی، وہ 60 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، وہ بھی لیٹرین میں گر کے۔ تو وہ تاریخ وفات لکھتے ہیں، تاریخ پیدائش نہیں لکھتے۔ اگر کوئی سمجھدار بندہ ہو نا، سمجھنے کی کوشش کرے تو میرے نبی کا فرمان سچا ہے۔ فرمایا ثلاثون کذابون، کہ 30 جھوٹے ہوں گے۔ تو اس زمانے میں بھی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو یہ منکرین نبوت نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا۔ بلکہ ہمارے جو استاد کہا کرتے تھے کہ اس کا نام ہے غلام احمد۔ آپ بھی سن لیں ذرا دھیان سے ذرا، اس کا نام کیا ہے؟ غلام احمد، مرزا غلام احمد قادیانی، جو ماں باپ نے نام رکھا ہے اس کا، کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبداللہ اگر عبد ہٹا دیں تو اللہ رہ جاتا ہے، تو پھر وہ بندہ اللہ ہو جائے گا، نہیں نا؟ عبداللہ اگر عبد ہٹا دیں تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اللہ، تو کیا وہ بندہ اللہ ہو جائے گا؟ فرمایا جس طرح وہ بندہ اللہ نہیں ہو سکتا تو غلام احمد، غلام کو ہٹا دو تو باقی رہ جاتا ہے احمد۔ تو اس بے وقوف کو کس نے کہا ہے کہ تو احمد ہو گیا ہے؟ جب عبداللہ اللہ نہیں ہو سکتا تو یہ غلام احمد کس طرح ہو گیا؟ یہ بزرگوں نے باتیں بتائی۔ تو منکرین نبوت یہ دوسرا مرحلہ تھا صدیق اکبر کے لیے، اور تیسرا تھا منکرین زکوٰۃ، لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ اس زمانے میں بڑی لمبی کہانی بھی آپ نے علماء سے سنی ہوگی، سالبہ کی، وہ بھی یہ کہتا تھا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ ٹیکس ہے، اصل میں جگہ ٹیکس ہے، یہ 2.5% کا۔ وہ بھی یہ کہتا تھا کہ پیسہ آ جاتا نا بندے کے پاس، پہلے غریب تھا، مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، لوگ آتے تھے نبی کی خدمت کرتے تھے، تو ایک دن سرکار کے پاس آ گیا
کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی امیر کر دے تاکہ میں بھی زکوٰۃ دیا کروں، خیراتیں کروں، پیسے دوں آپ کو۔ سرکار نے فرمایا کہ یار تو ٹھیک ہے، کتنا اچھا لگتا ہے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے تو دیوار کے ساتھ رکھ کے۔ نہیں یا رسول اللہ آپ کا کیا جاتا ہے، آپ نے اللہ سے کہنا، اللہ نے مان لینا۔ سرکار نے چل اٹھا، اللہ کے نبی نے دعا کر دی، وہ مالدار ہو گیا، نبی نے دعا کر دی، مالدار ہو گیا۔ اب وہ آہستہ 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 اس کا ریوڑ بڑھتا گیا، مال بڑھتا گیا، وہ مدینے سے باہر نکل گیا۔ پہلے ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہتا تھا، پھر جمعے کے جمعے آنا شروع ہو گیا، پھر جمعہ بھی ختم ہو گیا، چونکہ کام زیادہ بڑھ گیا تو 2-4 کنال زمین لے کے اس نے الگ اپنی کوٹھی بنا لی مدینے سے دور۔ سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کہاں گیا وہ سال بعد، کہ یا رسول اللہ بڑا امیر ہو گیا۔ فرمایا جاؤ اس سے زکوٰۃ لے کے آؤ، زکوٰۃ لے کے آؤ اسے۔ تو وہ بندہ خط لے کر نبی پاک کا پہنچا اس کے پاس، یا رسول اللہ زکوٰۃ لینے گیا تھا، سال بعد نے کہا کہ یار یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے، یہ تو لگتا ہے جگہ ٹیکس ہی ہے۔ اچھا میں سوچوں گا، سوچ کے بتاؤں گا، تم آگے جاؤ اگلی جگہ چلے گئے۔ لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے منع کر دیا، محبوب اب اس بندے تھے تم نے زکوٰۃ نہیں لینی۔ پھر صدیق اکبر کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی نہیں لی ان سے۔ پھر فاروق اعظم کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی نہیں لی۔ بڑی لمبی عمر، پھر وہ سارا مال اٹھا کے سر پہ گلیوں میں پھرتا رہتا تھا، مجھ سے زکوٰۃ لے لو، ہر بندہ دیکھ کے منہ پھیر لیتا تھا اس کو۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ مال سمیت دنیا سے دفع ہو گیا، لیکن زکوٰۃ نہیں لی کسی نے بھی اس سے۔ تو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ یہ تیسرا ان کے سامنے مرحلہ تھا، مال کا تو لگا۔ اور چوتھا کیا تھا، ایرانیوں نے سر اٹھا لیا، مجوسیوں نے۔ مار پڑی تھی نا قادسیہ میں، عراق کا علاقہ چھینا تھا ان سے۔ رستم زمان آپ نے سنا ہوگا، رستم پہلوان، شکست دی تھی مسلمانوں نے۔ ان کو بڑا غصہ تھا کہ نبی پاک تو فوت ہو گئے ہیں، اب ہماری مہر بن گئی، تو وہ بھی تیاری کر رہے تھے۔ اور 5واں رومیوں نے فلسطین کا علاقہ، جروسلم کا علاقہ ظاہری ان کے قبضے میں تھا، اور بلقان یہ اردن کا علاقہ، یہاں سے انہوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم ان دنوں میں بیمار تھے، سرکار دو عالم ان دنوں بیمار تھے، تو آپ نے ایک لشکر ترتیب دیا رومیوں کو شکست دینے کے لیے، اور اس کا جو امیر بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اپنا جو ان کا متبنہ تھا نا زید رضی اللہ تعالی، ایک ہی صحابی کا نام ہے پورے قرآن میں، اور وہ حضرت زید ہے، اور ان کی یہ بیٹے تھے اسامہ بن زید۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی عمر 17 سال تھی، بعض کہتے ہیں 19 سال تھی، لیکن بعد اسی تو یہ حضرت امام حسن حسین کے ساتھ ہی پلا تھا۔ اگر ایک کندھے پہ امام حسین ہوتے تھے تو دوسرے کندھے پہ اسامہ ہوتے تھے۔ سرکار نے ان کو تربیت دی، جنگجو بنا دیا، اور 17 سال کی عمر میں یہ مایا ناز سپاہ سالار بن گیا۔ تو سرکار نے مسلمانوں کی فوج کا اسے سپاہ سالار مقرر کر دیا، اور اپنے ہاتھ سے جھنڈا باندھا رومیوں کو شکست دینے کے لیے۔ جب سرکار کا وصال ہو گیا تو سرکار نے لشکر روانہ کر دیا تھا، تو وہ ایک تھوڑی دور جا کر کے پڑاؤ میں تھا، سرکار کا وصال ہو گیا۔ 5 مرحلے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یار یہ بڑا من انیسا بندہ ہے، کمزور سا آدمی ہے، بس کچا چبا جائیں گے ہم اس کو۔ تو وہ اس کی طبیعت پہ گئے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ کمزور آدمی، وہ نحیف و نزار آدمی، وہ محبت کرنے والا مٹا ہوا انسان اب نبی کے منبر پہ بیٹھا ہے۔ یہ نہیں سوچا کسی نے۔ اب اس کے اندر پاور کون سی تھی؟ سرکار دو عالم کی۔ چونکہ جو اس لیے تو حضرت فاروق اعظم جب امیر المومنین بنے نا، تو انہوں نے، سرکار جہاں بیٹھتے تھے، مثلا میں جہاں بیٹھا ہوں، تو
صدیق اکبر یہاں بیٹھتے تھے اور جب فاروق اعظم آئے تو وہ نیچے بیٹھتے تھے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ادب بھی تھا. تو وہ پاور تھی ان کے اندر. تو یہ 5 ان کے سامنے مرحلے تھے. تو سب سے پہلے آپ نے حضرت اسامہ بن زید کا جو لشکر تھا، صحابہ کرام اکٹھے ہو کے آئے، حضرت فاروق اعظم کو انہوں نے امیر بنایا اور حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ حضرت جی آپ سیانے بیانے آدمی ہو، سرکار کا وصال ہو گیا ہے، مرتدوں نے سر اٹھا لیا ہے، 40 نبی آ گئے ہیں، یا رسول اللہ اوپر ایرانی تیار ہو رہے ہیں، تو آپ اگر یہ فوج بھیج دیں گے مدینہ تو خالی ہو جائے گا. یہ تو جو مرتدین ہیں یہ مدینہ پہ یلغار کر دیں گے، قبضہ کر لیں گے. سرکار اتنا غصے زندگی میں دیکھا فاروق اعظم نے. پتہ کیا کہا کہ تیری ماں مرے. فاروق اعظم سے کہا تیری ماں مرے، مجھے یہ مشورہ دے رہا ہے جس لشکر کو میرے مصطفیٰ نے خود جھنڈا باندھ کر تیار کیا ہو، کیا میری ہمت ہے کہ میں وہ اسے واپس کر دوں؟ میں نہیں کر سکتا. اس دن فاروق اعظم کو احساس ہوا کہ یہ ٹف آدمی ہے، یہ نرم نہیں ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہمارے لیے ہے، غیروں کے لیے ٹف ہے یہ بندہ. تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. لیکن حکمت دیکھو، حضرت سیدنا صدیق اکبر نکلے، چونکہ بڑے بڑے جرنیل زیر کمان تھے، سب کو روانہ کیا فاروق اعظم سمیت. آگے جا کے انہوں نے اسامہ کی گھوڑے کی باغ پکڑ لی، 3 میل دور چلے. اسامہ نے کہا حضرت گناہ گار نہ کریں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، حضور اوپر آ جائیں، میں نیچے آ جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ اسامہ تجھے نبی نے گھوڑے میں بٹھایا تھا، میں یہ ہمت نہیں کر سکتا. صرف ایک ریکویسٹ ہے. اب یہ انہوں نے عرض کی کہ جی کون سی ریکویسٹ ہے؟ فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں فاروق اعظم کو یہ لشکر سے نکال کے اپنے ساتھ لے جاؤں اپنی معاملت کے لیے. اسامہ سے پوچھ رہے ہیں، حضرت اسامہ سے کیا پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں، ادب بھی سیکھو، یہ زندگی ہے انسان کی جس کو ہم سمجھنا نہیں چاہتے. غلام کا بیٹا ہے، ساتھ چل رہے ہیں، وہ گھوڑے پر ہیں. پوچھ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ لشکر سے فاروق اعظم کو نکال کے واپس لے جاؤں. تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے. تو جب آخری مقام پہ روانہ کر کے واپس آئے تو پھر فاروق اعظم کو واپس لے کر آئے. واپس آ گئے اور اللہ کی شان دیکھو. زندگی یہ ہے کہ وہ جو لشکر روانہ کیا تھا نا، جو مرتد تھے نا، وہ گھبرا گئے. ان کا یار یہ کتنے طاقتور لوگ ہیں، اور رومیوں سے لڑنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے میں بھی ان کے پاس کمک موجود ہے. اگر ہم مدینے میں داخل ہوئے تو ہماری ٹکا موٹی کر دیں گے. وہ ڈر گئے، گھبرا گئے، اور پھر انہوں نے توبہ کر لی. کئی لوگوں نے آ کے بیعت کر لی، توبہ کر لی. اور ادھر کیا ہوا کہ ٹھیک 40 دن بعد اسامہ جنگ جیت گئے، رومی بھاگ گئے. یہ سارا اردن کا علاقہ جو تھا یہ آپ کے قبضے میں آ گیا اور بڑا مال غنیمت ملا ان کو. جب وہ 40 دن کے بعد واپس مدینے پہنچے تو صحابہ کرام حضرت عمر سمیت قائل ہو گئے کہ زندگی میں اگر میں نے کوئی ٹف انسان دیکھا ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے، جسے ہم نرم سمجھتے تھے. یہ پہلا کارنامہ ہے صدیق اکبر کا. ایسے بڑے بڑے 5 کارنامے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ہیں. یہ بڑے سارے بڑے لمبے واقعات ہیں. میں اگر شروع کر دوں تو یہ کافی ٹائم گزر جائے گا. اگلے جمعے سے انشاءاللہ آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہماری مسجد کا نوجوان
میں 99 میں ورجینیا سے آیا تھا خضرا مسجد یہ 81 اسٹریٹ والی پر. تو سب سے پہلے جو مجھے نوجوان ملا تو وہ یہ ارشد پٹھی تھا. مجھے لگا کہ یا تو یہ مولویوں کی اولاد ہے یا بڑی زبردست تربیت اس بندے کی، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ واقعی وہ درویشوں کی اولاد تھا. اس کے والد کی میں نے شکل دیکھی ہے، حیران رہ گیا میں. تو میرے بچے نہیں آئے تھے 99 میں نا. کھانا مجھے بنا کے دینا، ٹیکسی لاتا تھا، وقت سے پہلے آ جانا، مجھے کھانا بنا کے دینا، مجھے چائے بنا کے دینا، مجھے لے جانا لے آنا، کیونکہ اس وقت گاڑی بھی نہیں تھی میرے پاس، بعد میں بندی. بہرحال اس وقت سے لے کے آج تک اس مسجد میں، پچھلا جمعہ بھی یہی پڑھا اس نے، یہ سب نمازیوں کو کھجوریں کھلا رہا تھا زبردستی. اس کو بھی کھجور کھلا، اس کو بھی کھجور کھلا، اس کو بھی. تو سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ اللہ کے کام ہے. میں کہتا ہوں کہ بندہ اللہ سے پوچھ بھی نہیں سکتا. تو اس مسجد کی جب یہ ہم نے شروع کی تھی 2003 میں اور 2004 میں یہ جگہ ہم نے خریدی تھی، اس وقت سے لے کے یہ ہمارے ساتھ ہے. میاں شوکت امیر صاحب تھے، بھائی ناصر محمود تھے، لالا جی تھے، اشرف بھٹی صاحب تھے، چودھری ارشاد صاحب تھے. کئی دوست ایسے ہمارے ساتھ، ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ کبھی ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی راضی ہو جاتے ہیں. آج آئے ہوئے ماشاءاللہ، انہیں آنا بھی چاہیے تھا. تو اس قسم کے ساتھی ہمارے اس مسجد میں تھے. تو ہم نے شروع کی تھی، دکان لی تھی کرائے پر ہم نے، یہ بار 92 اسٹریٹ پر. 15 سے 20 بندے آتے تھے. الحمدللہ وہاں سے ہم یہاں آئے، یہ جگہ خریدی، اور یہ پیڑ ہے الحمدللہ. یہ ساری کوششیں، اچھا اس وقت سے وہ جنرل سیکرٹری ہماری مسجد کا، یعنی سارا چیک پہ سائن کرنا کہ لالا جی کرتے ہیں، ایک ارشد بھٹی صاحب کرتے تھے. اب دیکھو کیا بنتا ہے، یہ اللہ کے کام ہے. کل میں شام کو اپنی بہو سے کہا کہ مجھے کوئی چیز بنا کے، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہے. میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری آنکھ گڑبڑ کر رہی ہے، منہ پہ بھی اثر ہے، کان میں بہت شدید درد ہے. پتہ نہیں وہ ڈاکٹروں نے بیاپسی بھی 2 مرتبہ کی ہے. 4 MRI میری ہو چکی ہیں، 4 ڈیپ، پتہ نہیں کنٹراسٹ، یہ CT اسکین، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا میرے ساتھ انہوں نے. اور رزلٹ کیا ہے؟ نہیں. مجھے پتہ ہی لگ رہا کیا ہے. یہ حالت ہے ہماری. کہتے جی ہم بڑے چاند پہ پہنچ گئے ہیں. ہم 2 بیاپسی، 4 MRI، رزلٹ نتھنگ. تکلیف ایسی کی ویسے ہے. تو تکلیف کی وجہ سے مجھے بولنے میں دقت ہے، لیکن کہ اللہ کا کلام ہے، جو منہ سے آتا ہے نکل جاتا ہے. بہرحال تکلیف میں ہوں تو میں اس سے دعا کرا رہا تھا. 3 گھنٹے پہلے میرے بچوں سے وہ تبادلہ کر رہا تھا چیزوں کا، 3 گھنٹے پہلے. لیکن 3 گھنٹے بعد جب پتہ چلا کہ ارشد بھٹی کا وصال ہو گیا، ہوشیں ختم ہو گئی. یقین نہیں آیا. اتنا پیارا بچہ، السلام علیکم یا رسول ہر نمازی سے پیار کرنا، خدمت کرنا. اور آخری جو نیکی اس نے کی ہے جاتے جاتے، میرا کہ نمازی ہے، اس کو اسپانسر کی ضرورت تھی. آخری نیکی بتا رہا ہوں آپ کو. وہ میرے پاس آیا مسجد میں، بیگم بھی اس کے ساتھ آئی کہ جی ہمیں کوئی اسپانسر نہیں دے رہا، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمارا گرین کارڈ جو ہے نا وہ اٹکا ہوا ہے، تو پلیز آپ کچھ کریں. آپ امام ہیں، یقیناً آپ کسی کو کہہ دیں تو ہو سکتا ہمارا کام ہو جائے. ہم دھکے کھا کے آ گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے، سوچتا ہوں میں.
میں نے کافی دیر سوچا تو اللہ کریم نے میرے دل میں بات ڈالی کہ میں ان کو بھٹی صاحب کے پاس بھیجتا ہوں. میں نے کیا نہ، میں نے ان کو بھیجا کہ جاؤ میرا نام لے دو کہ مفتی صاحب نے بھیجا ہے اور ہمیں اسپانسر چاہیے. یہ آخری نہیں کہ بتا رہا ہوں جاتے جاتے، 2-4 دن پہلے 10 دن پہلے کی بات ہے. وہ بغیر بھی ہیں بیوی اس کے پاس. اس سے اچھا مفتی صاحب نے بھیجا ہے، چلو بیٹھو میرے ساتھ گاڑی میں. گاڑی میں بٹھایا، وکیل کے پاس لے گئے. جو کاغذ ان کو چاہیے تھے سارے بنوا کے دیے اور کہا کہ میرے لائق کوئی خدمت ہو میں حاضر ہوں. یہ بتا رہا ہوں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے جاتے بھی نیکی کر جاتے ہیں. اور یہ اسپانسر کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہے، چونکہ ہمارے جتنے ٹیکسی بھائی ہے ٹیکسی ڈرائیور وہ چونکہ ٹیکس فائل نہیں کرتے اور کسی کو دے نہیں سکتے. اور یہ چونکہ ایم ٹی اے میں تھے اور بڑی بس چلاتے تھے اس لیے ان کی تنخواہ معقول تھی اور مجھے پتہ تھا کہ یہ بندہ انکار نہیں کرے گا. میرا نام تو کافی ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کسی کی پیٹھ دیکھتے ہیں، لوگ منہ بھی نہیں دیکھتے، اور اس بندے نے پیٹھ پیچھے بھی ہماری عزت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ میں بھٹی صاحب کو غریق رحمت کرے. خوبصورت انسان تھا، محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، خدمت کرنے والا، اور مسجد کی بے تحاشا خدمت کی اس نے. صبح بلایا تو شام بلایا تو ہر وقت حاضر باز تھا. اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں جگہ دے، اور ہم سب جتنے بھی تو لوگ آئے ہوئے ہیں ہماری دعائیں اس کے حق میں قبول کرے. جنتی تو ہے انشاءاللہ، مسجد کا خادم تھا، اللہ اسے جنتوں میں اعلیٰ جگہ دے. آمین. سنت ادا فرما لیں. یہ نماز کے بعد فوراً جنازہ ہوگا اور اس کے بعد سنتے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی. اور پھر سے